یا الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے، اور جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ جی ہاں، یہ بڑے نصیب کی بات ہوا کرتی ہے کہ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر جا کر کے حاضری دیتے ہیں، مکہ شریف پہنچ کر کے کعبے کا طواف کرتے ہیں، حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں، مقام ملتزم کو دیکھتے ہیں۔ میں تو پھر یہی کہوں گا کہ یا الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ وہ میں نے ایک واقعہ پڑھا نا، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ اس واقعے کو سنیں گے تو ایمان تازہ ہوگا آپ کا۔ میں نے پڑھا کہ وہ ایک حاجی صاحب جب مدینہ شریف پہنچے اور ایک ہوٹل میں ٹھہرے نا، تو وہ جب صبح شام دوپہر کھانا کھانے کے لیے یا ناشتے کے لیے بیٹھتے تو ان کے قریب ایک بلی آ کر کے بیٹھ جایا کرتی تھی، اور وہ بلی ان کے چہرے کو دیکھتی رہتی، اور حاجی صاحب کی یہ عادت ہو گئی تھی کہ وہ ایک لقمہ اس بلی کو بھی ڈال دیا کرتے تھے اپنے کھانے سے نکال کر۔ وہ بلی اس لقمے کو کھاتی اور حاجی صاحب کے پاس سے چلی جاتی۔ کئی دن ایسی گزر گئے۔ ایک دن حاجی صاحب نے اس بلی کے سامنے کہہ ڈالا کہ بلی، میرا دل کرتا ہے کہ تجھے اپنے ملک لے جاؤں۔ اور یہی بات کہنے کے بعد میں ہوٹل کے مالک سے کہنے لگے کہ جناب، آپ کے ہوٹل میں یہ بلی مجھے بڑی پیاری لگتی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے اپنے ملک لے جاؤں۔ تو ہوٹل کا مالک کہنے لگا کہ جناب، یہ بلی ہماری نہیں ہے بلکہ جس کا شہر مدینہ ہے اسی کی بلی ہے، جائیں سرکار کے روضے پر، اجازت لیں، اجازت مل جائے تو لے جانا۔ وہ حاجی صاحب حضور پاک کے روضے پر پہنچے اور جا کر کے حضور پاک کے روضے پر کہنے لگے، سرکار اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ بلی میں اپنے ملک لے جاؤں۔ تو اتنا کہنا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک سے آواز آئی، اے میرے غلام، تو آج آیا ہے، لیکن ذرا پیچھے مڑ کر کے دیکھیے، بلی 3 دن سے یہاں روز آتی ہے اور روز آ کر کے یہی کہتی ہے کہ یا رسول اللہ، آپ کا غلام اگر آپ سے آ کر کے پوچھنے لگا کہ سرکار یہ بلی اپنے ملک لے جاؤں، اور اگر آپ نے اجازت دی تو سرکار میں اس کے ملک میں آپ کے بغیر جی نہیں سکتی۔ ایک بلی سرکار سے اتنا محبت کرتی ہے، تو ذرا سوچیں کہ اشرف المخلوقات کو، نبی کے غلاموں کو پھر نبی سے کتنی محبت ہوگی، کتنی محبت ہوگی۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینے کی گلیوں سے گزرتے تھے نا، تو مدینے کی گلیوں کی دیواروں کو چومتے تھے۔ لوگوں نے جب حضرت امام مالک کو دیوار چومتے ہوئے دیکھا نا، تو لوگ کہنے لگے اس لیے چومتے ہیں کہ ہو سکتا ہے سرکار نے ان دیواروں کو دیکھا ہو۔ حضرت امام مالک کے کانوں میں جب یہ آواز آئی نا، تو حضرت امام مالک واپس لوٹ کر آئے اور کہنے لگے، لوگوں یہ نہ کہنا کہ میں ان دیواروں کو اس لیے چومتا ہوں کہ سرکار نے ان دیواروں کو دیکھا ہوگا، بلکہ میں ان دیواروں کو اس لیے چومتا ہوں کہ سرکار نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ ان دیواروں نے ضرور میرے سرکار کو دیکھا ہوگا۔ یہ وہی حضرت امام مالک ہیں کہ مدینے کی گلیوں میں کبھی چپل پہن کر کے نہیں چلے۔ آپ سے لوگوں نے کہا بھی تھا، امام مالک آپ چپل پہن کر کے چلا کریں، تو آپ نے کہا کہ جن گلیوں سے سرکار گزرے ہوں ان گلیوں میں امام مالک چپل پہن کر کے چلے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اعلیٰ حضرت خود جب مدینہ شریف پہنچے اور آپ کے قدم میں ایک کانٹا لگا نا، تو حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اس کانٹے کو نکالا اور اس کانٹے کو اپنے چہرے کے سامنے کیا اور کہنے لگے کہ تیری جگہ اس قدم میں نہیں ہے، میرے پیر میں نہیں ہے، بلکہ تیری جگہ تو میرے دل کے اندر ہے۔ تجھے چبھنا بھی تھا تو میرے دل میں آ کر کے چبھتا، کیونکہ مدینے کے کانٹے کو بھی ہم اپنے دل میں رکھنا چاہتے ہیں۔ تو یا الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔